पंजाब भर के स्कूलों में तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो गया। स्कूलों में डंडा रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में डंडा रखने पर मुतल्लिका टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डंडे से तशद्दुद पर मुतल्लिका टीचर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। तलबा पर जिस्मानी, ज़हनी और तज़लील या तशद्दुद करने पर भी सजा दी जाएगी। तालीमी साल 2024-25 में तशद्दुद के 70 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवान तालीमी साल में अभी तक बच्चों पर तशद्दुद के 81 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब असम्बली में मुतादिद बार करारदाद पेश की, कोई वाज़ेह कानून साजी नहीं की जा सकी। खालिद नज़ूर बट्टू ने कहा, कानून साजी के लिए समरी मंजूरी के लिए काबीना कमेटी को भिजवाई जाएगी और 15 रोज़ के अंदर समरी काबीना कमेटी से मंजूर करवा ली जाएगी। जुनेद रियाज हमारे साथ है, मजीद अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, पंजाब भर के स्कूलों में असातिज़ा की जानिब से बच्चों पर तशद्दुद करने के वाक़यात में जो है वो इजाफा हुआ है। और अगर देखने में है, साल 2024-25 तालीमी साल में तकरीबन 100 के करीब ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें असातिज़ा की जानिब से बच्चों को जो है वो डंडे से जो है वो पीटा गया। और इसी तरह अगर बात की जाए रवां तालीमी साल की, तो अभी तक जो है 120 से ज़ायद केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ थानों में रिपोर्ट हुए हैं। और इस हवाले से ये बताया गया है कि बच्चों को जो है वो डंडे से मारा पीटा जाता है। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो है वो स्कूलों में डंडा रखने पर पाबंदी आयद कर दी है। और बाज़ टीचर्स ने, हमने देखा होगा कि टेप करके जो है वो डंडा रखा होता है जिससे बच्चों को डराया जाता है। और बच्चों का जो परफॉर्मेंस होती है, इससे अगर किसी बच्चे को डंडे से मारा जाता है तो अगर उस पर ज्यादा तशद्दुद किया जाता है तो उस टीचर के ऊपर है अब FIR भी जो है वो दर्ज कराई जा सकेगी। और जब अगर कोई मॉनिटरिंग टीम स्कूल में विजिट करती है तो उस दौरान अगर डंडा पाया गया तो उस मुतलका टीचर के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इसी हवाले से हाल ही में जो गवर्नमेंट करीम ब्लॉक स्कूल है, वहां पर भी आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर के जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनको डंडे से जो है वो सजा दी जा रही है। और इस हवाले से अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है मुतलका टीचर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नहीं की। और दूसरी जानब जो पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की जाती है बच्चों को मारने पीटने के हवाले से, इस हवाले से भी वो करारदाद की हद तक रह जाती है, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी वाज़ेह कानून साजी अभी तक नहीं की जा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से चौथे नंबर पर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 258 रिकॉर्ड। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह 600 से भी तजावुज़ कर गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में आलूदगी की शरह 636 रिकॉर्ड की गई है। समरा फातिमा हमारे साथ है, मजीद अपडेट करेंगी। जी समरा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल कुछ खातिर खा बेहतर नहीं हो सकी। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 258 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी आलूदगी की शरह ज़्यादा है और 600 से तजावुज़ कर चुकी है। अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में आलूदगी की शरह 636 रिकॉर्ड की जा रही है। सदर कैंट के अतराफ में 544 से EQA रिकॉर्ड किया जा रहा है। इकबाल टाउन 392, गुलबर्ग 2 के अतराफ में आलूदगी की शरह 388 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि बरकी रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 377 तक रिकॉर्ड की जा रही है। मजीद अगर इलाकों के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त बेदियां रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 259, DHA फेज 5 258, जोहर टाउन 255, जबकि अस्करी 10 के अतराफ में आलूदगी की शरह 216 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान जो है वो फिजाई आलूदगी में बेहतरी देखने में नजर आ सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि शाम होते ही फिर से जो है वो लाहौर की फिजा आलूदा होगी, AQI भी ज्यादा होगा जो कि शहरियों पर भी असरअंदाज होगा। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए। अभी स्मोक और फिजाई आलूदगी का सीजन है तो गैर जरूरी तौर पर जो है वो घरों से निकलने से गुरेज करें। जो बच्चे हैं, असास अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, उनका खास ख्याल करने की ताकीद की जा रही है। और बारहा ये कहा जा रहा है कि अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां भी बंद रखें, अपनी आंखों को बार बार पानी से धोएं क्योंकि स्मोक आंखों में जलन और चुभन का भी बाइस बन रही है। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते रहें क्योंकि आगे चलकर स्मोक में मजीद इजाफे के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समरा फातिमा हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। पंजाब में टैक्स निज़ाम में बड़ी तब्दीली की तैयारी की जा रही है। हुकूमत का मुख्तलिफ महकमों में टैक्स हम आहंगी के लिए अहम कदम सामने आया। लैंड टैक्सेस फोरम के क़याम की बाज़ाब्ता तजवीज़ पेश कर दी गई। अली रामे इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से एक तजवीज़ ये सामने आई है कि पंजाब हुकूमत वज़ीर पंजाब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने के बाद तमाम महकमों को इंटीग्रेटेड करेगी, एक निज़ाम जो है वो एक प्रॉपर बनाया जाएगा। और इसका मकसद ये है कि टैक्स रिफॉर्म के अंदर जो इस्लाहात जो लाई जा रही हैं
اور اس کے ساتھ تمام محکمے جب انٹیگریٹڈ ہوں گے تو ٹیکس کی جو موبلائزیشن ہے، ریسورس موبلائزیشن جو کمیٹی ہے، ان کے لیے آسانی ہوگی ٹیکس کی جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے پنجاب میں، اور ٹیکس کی کلیکشن کے حوالے سے اور نئے ٹیکسز کے حوالے سے بھی۔ اب اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب خود اس کو جو ہے وہ مانیٹر کرے گی، اور اس کے لیے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنا دی جائے گی، اور اس کمیٹی میں فائنانس ڈپارٹمنٹ، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور بورڈ آف ریونیو شامل ہوں گے۔ تمام محکمے جب انٹیگریٹڈ ہوں گے تو ان کا اپنا ایک ریسورس موبلائزیشن کے حوالے سے میکنزم ہوگا، اور یہ صوبے کے اندر ٹیکس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، یعنی کہ پنجاب اپنا ذرائع آمدن بہتر کرنے کے لیے اس کمیٹی کے مرہون محنت ہوگا، اور یہ کمیٹی پھر فیصلہ کرے گی کہ ٹیکس کے حوالے سے کہاں کہاں ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام دیگر چیزیں تاکہ ذرائع آمدن جو ہے وہ بڑھائے جا سکے۔ تو اس کے بعد کمیٹی اپنی حتمی جو سفارشات ہے وہ کیبنٹ کے سامنے رکھے گی، تو کیبنٹ اس کی اپروول جو ہے وہ دے گی، اور اس کے لیے ابتدائی طور پر تجاویز جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو کی طرف سے پنجاب حکومت کو ارسال کر دی گئی ہیں، اور اس پر حتمی فیصلہ پنجاب کرے۔ لیسکو کی نادہندگان کے خلاف ریکوری مہم، اقساط پر پابندی۔ لیسکو کا سرکاری اور صنعتی صارفین سے وصولی کے لیے کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کنیکشن منقطع کر کے واجبات کی ادائیگی تک کنیکشن بحال نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے شاہد سپرا سے۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے نادہندہ نجی اور سرکاری محکمہ اداروں کے خلاف ریکوری مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اور ریکوری مہم کے تحت تمام بجلی کے بلوں کی اقساط پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ بالخصوص وہ صارفین جن کی جانب سے کرنٹ بلز ادا نہیں کیے گئے، اگر وہ قسط کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لیسکو ان کو بالکل قسط کی سہولت نہیں دے گی، تاہم جو بقایا جات کسی کے بل پر موجود ہوں گے تو 2 یا 3 اقساط کی سہولت دی جا سکے گی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ماہ نومبر میں جو ریکوری کے مقررہ اہداف ہیں ان کا حصول، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سرکاری محکموں اور اداروں کی جانب سے بالخصوص بجلی کے بل ادا نہیں کروائے جاتے تو ان کے کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ نیپرا کی جانب سے جو قوانین بنائے گئے ہیں اس کے مطابق لیسکو میں بجلی کے صارفین سال میں 2 مرتبہ اقساط کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں، تاہم لیسکو کی جانب سے جو واجبات بقایا جات کی صورت میں موجود ہیں ان پر قسط کی سہولت دی جا رہی ہے۔ ادروائز جو کرنٹ بل ہے، ماہ نومبر کا بل ہے، اس پر کسی بھی قسم کی قسط کی سہولت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب سرکاری محکموں اور اداروں کے کنیکشن منقطع کیے جا رہے ہیں، اور بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر میں کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کے کنیکشن بھی منقطع کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب تک بلوں کی ادائیگی نہیں کی جاتی تب تک یہ منقطع ہونے والے بحال نہیں کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، 6 گھنٹے طویل اجلاس میں تمام محکموں کی جانچ پڑتال، تفصیلی بریفنگ، پنجابی زبان کو تعلیم، ثقافت، عوامی زندگی میں مرکزی مقام دلانے کے لیے اقدامات کا حکم دیا۔ محنت کشوں کو اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت خصوصی قرضے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے لیے فوری اقدامات کی بھی ہدایت کی۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ماہ چیمپئن شپ ایونٹس کرانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 50,000 ایکڑ پر شرمپ فارمنگ کا پلان طلب کیا۔ اسکول گراؤنڈ شام میں عوام کے لیے کھولنے کے اقدامات کا حکم دیا۔ تعلیمی بورڈز کے چیئرمین، سیکریٹری، کنٹرولر تعیناتی کے طریقہ کار کی اصولی منظوری دی گئی۔ LDA سٹی منصوبے سے متصل میڈیکل سٹی بنانے کا یہ منصوبہ ہے۔ موزہ طور ورائج میں 16,524 کنال اراضی ایکوائر کے لیے سیشن 5 کی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے ساتھ ہیں در نیاب۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، LDA سٹی کے ساتھ موزہ طور رائج کی لینڈ ایکوزیشن کی حتمی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور اس پہ جب سیکشن 5 کیا گیا تھا تو 16,524 کنال اراضی ایکوائر کرنے کے لیے جو اعتراضات آئے وہ 218 سے زائد ہے۔ 218 سے زائد اعتراضات جمع کر لیے گئے ہیں، اور ان اعتراضات کو ایڈریس کر کے ان کا جواب دیے جا رہے ہیں، جس کے بعد سیکشن 6 لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور سیکشن 6 کے بعد وہ تمام زمین جو ہے وہ ایکوائر کر لی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق جو اعتراضات ہیں اس میں 3 طرح کے اعتراضات ہیں، جس میں شہری اور زمین ہولڈرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاوضہ کم ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ایکوائر نہ کی جائے، کچھ یہ وجوہات جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس زمین کو ایکوائر کرنے کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ اس طرح کے جو مکس میچ قسم کے اعتراضات ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب اس کے جوابات تیار کر کے ان کو ارسال کیے جائیں گے۔ اس کے بعد سیکشن 6 لگانے کی تیاری کی جا چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ موزہ طور رائج پر LDA سٹی کا میڈیکل سٹی بنانا ہے، جس کو حکومت پنجاب نواز شریف میڈیکل سٹی کا نام بھی دے سکتی ہے،
اور اس کے اندر میڈیکل کی جو فیسلٹیز ہوں گی ٹوٹلی وہ دی جائیں گی، لیکن اس کی پلاننگ ایل ڈی اے کے پاس نہیں ہے۔ ایل ڈی اے کا کام صرف زمین کو ایکوائر کرنا ہے، اس کے بعد اس کو ڈیولپ کون کرے گا، یہاں پہ ایمینٹیز کی ڈیزائننگ کون کرے گا، روڈ نیٹ ورک انفراسٹرکچر کون بنائے گا، اس کا فیصلہ حکومت کرے گی۔ اعتراضات سیٹل ہو جائیں گے، زمین سرکار کی ملکیت ہو جائے گی اور مالکان سے اراضی لے لی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دور نایاب۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی بہتر حکمت عملی اور پالیسی، ریلوے فریٹ سیکٹر آمدنی میں رواں ماہ نومبر میں اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے سعید احمد سعید۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ریلوے ہیڈ کوارٹر افسران کی بہتر حکمت عملی اور پالیسی کا یہ معاملہ ہے کہ ریلوے کی آمدنی جو کہ فریٹ کی مد میں آتی ہے سامنے، اس کے اندر اضافہ ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اور آج کی اگر بات کریں تو آج فریٹ آمدنی جو ہے جو 123 ملین روپے سے زائد ہے وہ ہو چکی ہے، جبکہ ٹارگٹ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ وہ 104 ملین روپے کا ہے، وہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اگر بات کریں فریٹ سیکٹر کی تو گزشتہ 3 ماہ کے مقابلے میں بات کریں تو رواں ماہ نومبر کے اندر جو ایوریج فریٹ آمدنی ہے وہ 99 ملین روپیز سے وہ بڑھ چکی ہے، جبکہ اگر بات کر لیں پر ڈے کے حوالے سے تو 104 ملین کا جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس کے اندر جو گزشتہ 2 ماہ سے قبل جو ملک کے اندر سیلابی صورتحال تھی اگست اور سپتمبر کے اندر، تب ریلوے فریٹ سیکٹر کو جو ہے وہ آمدنی میں کمی کا سامنا ہے وہ کرنا پڑا تھا۔ اب حالات بہتر ہونے کے بعد فریٹ سیکٹر میں بہتری کی چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور پاکستان ریلوے جو فریٹ سیکٹر ہے وہ کوئلہ، کارگو، کنٹینر اور فاسٹ فریٹ کی مد میں جو آمدنی میں اضافہ ہے وہ کر رہا ہے۔ تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ رواں ماہ کے اندر جو ایوریج نکالی گئی ہے، ایوریج جو آمدنی ہے وہ 99 ملین روپے ہے، جبکہ آج کی بات کریں 25 نومبر کو جو ایوریج نکلی ہے آمدنی ہے وہ 123 ملین روپے سے ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اور ریلوے فریٹ سیکٹر کے جو حکام ہیں وہ کافی پر امید بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ آئندہ چند ماہ کے دوران مزید آمدنی بہتری ہوگی، تاکہ جو گزشتہ چند ماہ قبل سیلابی صورتحال کی وجہ سے آمدنی میں کمی ہوئی تھی، ایک تو وہ خسارہ ہے وہ پورا کیا جائے گا، دوسرا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹر کو ماہانہ 3 ارب روپے کا پورا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید۔ داتا دربار ہائیڈرولک منصوبے کے لیے ٹیکس چھوٹ معاملے پر پنجاب کابینہ کا اہم فیصلہ، ٹیکس چھوٹ دینے سے 95 کروڑ کا ریلیف مل سکے گا۔ تفصیلات جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ راؤ دلشاد سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کابینہ کی منصوبے کے لیے وفاقی ٹیکس چھوٹ کی درخواست کی منظوری بھی سامنے آ چکی ہے اور سیکرٹری اوقاف و مذہبی امور نے سمری پیش کی۔ ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے، راؤ دلشاد سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، داتا دربار کمپلیکس میں ہائیڈرولک کینوپیز لگانے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ ٹیکس چھوٹ کا معاملہ تھا، کیونکہ جو ہائیڈرولک کینوپیز کا سامان ہے وہ درآمد کرنا تھا، جس پر 95 کروڑ روپے ٹیکسز جو ہے وہ ادا کرنا پڑنے تھے۔ تاہم اس حوالے سے پنجاب کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ دی جائے۔ محکمہ اوقاف اینڈ مذہبی امور کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی، جس کو صوبائی کابینہ نے نہ صرف منظور کیا بلکہ وفاقی حکومت سے بھی استدعا کی کہ درآمدی جو ڈیوٹی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور مجموعی طور پر اس کی لاگت اس جو ہے وہ درآمدی ڈیوٹیز پر خرچ کیا جانے تھے 95 کروڑ روپے۔ اب 95 کروڑ روپے کی نہ صرف بچت ہوگی بلکہ جو منصوبے پر لاگت ہے اس میں نمایاں کمی ہوگی۔ آپ کے بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ داتا دربار کمپلیکس میں ہائیڈرولک کنوپیز لگا کر آنے والے زائرین کو موسمی سختی سے جو ہے وہ بچایا جا سکے گا، اور داتا دربار کے صحن کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر خوبصورتی بھی بڑھ سکے گی۔ آپ کے بتائیں کہ اب پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اب باقاعدہ وفاقی حکومت اس پر فیصلہ سنائے گی کہ اس کو کتنا دن۔ البتہ پنجاب حکومت نے اس ٹیکس چھوٹ کی جو سمری تھی اس کو منظور کیا ہے اور وفاقی حکومت کو ارسال کر دی ہے۔ 95 کروڑ روپے کا اس منصوبے پر امپیکٹ جو ہے وہ متوقع ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راؤ دلشاد ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب کابینہ نے لاہور میں تھیم پارک بنانے کی منظوری دی ہے۔ تھیم پارک 46 کنال رقبے پر ہربنس پورہ کے علاقے میں بنایا جائے گا۔ تھیم پارک منصوبے پر 40 کروڑ لاگت آئے گی۔ تھیم پارک میں ڈائنو ویلی اور بچوں کی تفریح کا بھی سامان مہیا کیا جائے گا۔ تھیم پارک میں 20 کمروں پر مشتمل کرائے کے لیے کمرے بھی دستیاب ہوں گے۔
महकमा दाखिला का अमन व अमान के क़याम बारे गैर मामूली मुरासला। महकमा दाखिला की तमाम इदारों और अवाम को पार्टनर इन पीस बनने की दावत। पंजाब हुकूमत सूबे में अमन के फ़रोग के लिए हमा वक्त मुतहरिक है। महकमा दाखिला का सिक्योरिटी बारे मुफीद तजावीज़ देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। महकमा दाखिला की कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को मुसलसल अलर्ट रहने की भी हिदायत। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स, CCPO लाहौर, डिप्टी कमिश्नर्स, CPOs, RTOs को मुरासला जारी किया गया है। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंसिपल्स, रेक्टर्स और वाइस चांसलर्स को भी मुरासला जारी कर दिया गया।